نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK. جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور میں جو چینل ہے یوٹیوب چینل یہ ہے اسلام ود سید محسن، تو ماشاءاللہ بڑی پذیرائی ہو رہی ہے دوست احباب سے اور سارے ان نون لوگ بھی. تو الحمدللہ آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئی، جیسے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، تو آگے فارورڈ کرنا نہ بھولیے گا. تو شکریہ، یہ آپ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے الحمدللہ. تو جو قرآنی واقعات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بڑا اس کو سمپل کر کے، تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو بھی فائدہ ہو سکے، اور ہمارے جو لوگ ہیں سینئر لوگ ان کی بھی دوبارہ، ان کو تو سارا پتہ ہے لیکن ان کو بھی ان کی یاد تازہ ہو جائے. تو آج میں نے جو پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنے صابر تھے کہ لوگ، جو کہاوت بنی ہوئی ہے ہمارے، وہ ہے کہ صبر ایوب بہت مشہور ہے. اور ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی، دولت، بادشاہت، جو چیزیں دنیا کے لیے ہوتی تھیں وہ عطا کی ہوئی تھی. اب شیطان ابلیس جو شروع سے ہی دشمن ہے، تو اس نے کہا کہ یہ شکر کیوں نہ کرے، ایوب علیہ السلام شکر کیوں نہ کرے، اے اللہ تو نے ہر چیز تو اس کو دی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی اس کو حسرت ہو، تو اس لیے یہ اس کا شکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اب اللہ کی ذات کو پتہ تھا کہ یہ شیطان مردود ہے، یہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو یہ بہلاتا ہے، اور یہ چیلنج دیا ہوا ہے شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی کہ اگر تو نے مجھے اس وجہ سے جنت سے نکالا ہے، اور تو میں اب یہ جو انسان ہے اس کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جا، تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، اور جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن ہوں گے وہ بڑے تھوڑے، قلیل ہوں گے وہ. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ان پسندیدہ چوزن لوگوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ پیغمبر ہی ان کو بناتا ہے جو کہ ہر لحاظ سے بالکل بہترین انسان ہوں. تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے تھے، ساری سہولیات ان کو موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. تو جب یہ شیطان نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ ہر حال میں میرا شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی صحت کو آزمائش کے طور پر چھیننا شروع کر دیا، لیکن شکر آپ کرتے رہے حتیٰ کہ یہاں تک وہ لاغر اور کمزور اور بیمار ہو گئے کہ نہ وہ چل سکتے تھے، نہ وہ ساری دولت، ساری عظمت، سارا کچھ جو دنیاوی چیز تھی، جاہ و جلال، وہ سارا جاتا رہا. یہاں تک کہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کو لوگوں کے گھروں میں جا کے محنت مزدوری کرنی پڑی کہ وہ اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ بالکل بستر پہ تھے، تو ان کی وہ ٹیک کیئر کرنے کے لیے ان کے پاس
کچھ آمدنی ہو. تو یہاں تک ہوا کہ سارا جسم کیڑوں نے کھا لیا. تو وہ پھر بھی شکر کرتے تھے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو تیری رضا کے ساتھ میں ہوں، جو تو چاہتا ہے وہ میں تیار ہوں، لیکن ایک میری گزارش ہے کہ میری زبان کو اگر سلامت رکھیں تاکہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. سبحان اللہ. تو پھر یہ ہوا کہ مشہور ہو گیا کہ صبر ایوب، کہ اتنے صابر تھے آپ کہ سارا جسم کیڑوں نے کھا لیا، کچھ نہ رہا پاس، لیکن اللہ کا شکر کرنے میں کبھی کمی نہیں کی، اور یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے. تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ واہ بھائی واہ جی، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم ہو گئی اور ان کو دوبارہ صحت مل گئی، زندگی تندرستی مل گئی. اور اب ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سونے چاندی کی بارش کرتا تھا. سبحان اللہ. وہ پھر نوازتا بھی تو ہے نا اپنے وہ محبوب بندوں کو. سونے چاندی کی جب بارش ہوتی تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام بھاگ کے اس کو اکٹھا کرتے تھے. اب حاسد لوگ وہ تو ہوتے ہی ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ایوب نعوذ باللہ لالچی ہو گئے ہیں اور کس لالچ سے یہ چیزیں سمیٹ رہے ہیں. تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں لالچ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا رب مجھے رحمتیں برسا رہا ہے مجھ پر، تو میں تو اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی دیکھیں نا زاویہ کیا ہے کہ لوگ جو کم عقل ہیں، نادان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب روپاؤں کی یا جو اس میں جو کرنسی ہوتی تھی یا سونا چاندی زیادہ آتا ہے، تو سونے چاندی کی بارش ہو رہی ہے تو آپ بھاگ کے اس کو سمیٹ رہے ہیں. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لالچی ہے. تو آپ نے کہا نہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں میں ان کو بھاگ کے سمیٹ رہا ہوں کہ کوئی رحمت ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہ ہے جذبہ کہ یہ اسی میں آپ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک شیطانیت ہے اور ایک رحمانیت ہے. شیطانیت یہ ہے کہ لوگوں نے ان پر الزام لگانے شروع کر دیے، ان کی زوجہ محترمہ کو بھی چوری کا الزام لگا، یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جو اہل بیت، ان کی آل پر جو ظلم و تشدد ہوا وہ تو کسی پر بھی نہیں ہوا. وہ تو سارے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں اور سردار انبیاء ہیں، تو جو جتنی مصیبتیں 1,23,999 پیغمبروں کو آئیں وہ اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیں، جو کہ کچھ ان کی زندگی میں ان پر آئیں اور کچھ پھر جو ان کی آل ہے، اولاد ہے، ان کی آل جو ہے وہ اولاد ہے، وہ ان میں سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام ہے. تو ان پر پھر جو چیزیں رہ گئی تھیں، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ افضل الانبیاء کیسے ہو سکتے ہیں، کچھ انبیاء کو تو زہر بھی دی گئی، ان کو شہید بھی کیا گیا، تو یہ افضل الانبیاء یہ کمی رہ گئی کہ نعوذ باللہ وہ مخالفین جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ افضل الانبیاء کیسے ہو گئے کہ ان کو تو شہادت کا درجہ نہیں ملا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دو بیٹے تھے، ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے، لیکن قرآن پاک نے ان کو نبی پاک کے بیٹے کہا ہے. یہ ایک مباہلہ ہوا تھا جو نجرانی عیسائی تھے ان کے ساتھ. تو پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں، تو
تو وہ میں تفصیل سے پھر مباحلہ بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. تو اس میں قرآن پاک نے ان کو نبی پاک نے ان کو بیٹے کہا ہے اپنے حضرت امام حسن اور امام حسین کو، حالانکہ وہ نواسے تھے لیکن ان کو بیٹوں کا درجہ ملا ہے. تو وہ جو شہادت تھی وہ پھر حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دیا گیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سارے کنبے نے جو شہادت حاصل کی، وہ پھر اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو وہ پوری ہو گئی. سدھ شہادتین میں بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کمی ان میں لوگ کہتے تھے تو وہ ان کی شہزادوں کی شہادت سے وہ کمی بھی پوری ہو گئی. تو صبر ایوب کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش دی اور پھر وہ کامیاب ہوئے، اور وہ پھر دوبارہ سے بہترین تمام چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین.